وہ سارے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب فرقان صاحب نے یہ موضوع چھیڑا۔ میں سوچ رہا ہوں باسل اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ باسل جو کھانا کھا رہا تھا اس کے حلق میں ہی کھانا کا نوالا اٹک گیا۔ کر لوں گا شادی، اتنی کیا جلدی ہے بابا؟ وہ کسیانی ہنسی ہنس کر بولا۔ پاس ہی بیٹھی نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر سارے گھر والوں پہ ڈالی۔ سارے ہی کھانا کھا رہے تھے مگر سب کے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف ہی تھے۔ فرقان صاحب نے سلیم صاحب کو دیکھا۔ تمہارا نایاب کی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلیم، میں نے سنا ہے عرفان کا رشتہ آیا ہے نایاب کے لیے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ موضوع چھیڑا تھا اور تایا کی بات سنتے ہی نایاب کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اب اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی اور اسی حیرت سے ماں کو۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، مگر وہ عرفان کو ایک آنکھ بھی جی بھر کے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے عرفان پسند نہیں تھا۔ عرفان اس کے اکلوتے ماموں کا بیٹا تھا۔ جی بھائی صاحب، میرا تو خیال تھا کہ گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ ویسے بھی مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے۔ میں تو چاہتا تھا، لیکن اب آپ کے بیٹے پر ہی انحصار ہے۔ اگر یہ چاہے گا تو ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سلیم چاچا کی بات سنتے باسل کا دل چاہا وہ یہیں کہیں کھانا چھوڑ کر کمرے میں چلا جائے، مگر چونکہ تمام بڑے یہی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاچو، نایاب ہمیشہ میرے لیے بہنوں کی طرح رہی ہے۔ نہ ہی میں نے نایاب کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ انفیکٹ اگر بات شروع ہو ہی گئی ہے تو میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک فیمیل ڈاکٹر کام کرتی ہیں، ان کا نام رامین ہے۔ ہم دونوں یونیورسٹی لائف سے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو صرف رامین سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں تو پھر ٹھیک ہے، میں رامین سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر چلے جائیں۔ شان بے نیازی سے کہتے وہ ٹیبل سے اٹھا اور اب سینیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر جانے سے پہلے کسی کا نسوانی وجود بہت بری طرح روند گیا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ کھانا حلق سے نگلنے سے انکار ہی ہوا۔ وہ وہیں کھانا چھوڑتی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل خون کے آنسو روتا جا رہا تھا۔ تو یہ تھا خان ہاؤس، جہاں پر فرقان خان اور سلیم خان دو بھائی رہتے تھے۔ فرقان خان کی بیگم تھی نور بانو۔ نور بانو بہت ہی سمجھدار اور ملنسار خاتون تھی۔ دوسروں سے محبت سے ملنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو وہیں سلیم کی بیوی رابعہ بیگم تھی۔ رابعہ بیگم کچھ غصے کی تیز تھی۔ انہیں سامنے والے کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت جلد بری لگ جاتی تھی، اس لیے سب انہیں اس گھر میں موڈی ہی سمجھتے تھے۔ فرقان صاحب کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا 26 سالہ باسل، خوبصورتی کی مثال، اس کی سرمئی آنکھیں جس پر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار سکتی تھی، اور ان میں جھلکتی ذہانت، اس کا وجیہہ چہرہ، اس کی خوبصورت نقوش، دودیا سفید رنگت۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے مغرب کا سارا حسن بس اس شہزادے میں آ گیا ہو۔ باسل یہیں شہر کے ایک بہت بڑے ہاسٹل میں ڈاکٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عمیر یونیورسٹی جاتا تھا۔ تو وہیں سلیم کے بھی دو بچے تھے۔ بڑا بیٹا 25 سالہ وقاص خان اور چھوٹی 21 سالہ نایاب تھی۔ نایاب کہیں اندر ہی اندر دل میں بچپن سے ہی باسل کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر آج باسل کا صاف اس کے منہ پر انکار اسے بہت تکلیف دے گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی باسل کی بیوی بننا چاہتی تھی، مگر آج باسل نے جس طرح کھلے لفظوں میں اس شادی کے لیے انکار کر دیا، اس کا صاف مطلب تھا کہ اب کبھی بھی باسل اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے تنفر سے اسے دیکھا۔ بس کر دو، اس شخص کے لیے کتنے آنسو بہاؤ گی؟ نہیں کرتا وہ تم سے محبت، اور صاف کہہ چکا ہے۔ اور تم جانتی ہو باسل خان کیسا ہے۔ ایک بار جب وہ کہہ دے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا تو مطلب وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اور نایاب نے بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں اس کے دل کے حال سے واقف تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کے دل کے حال سے واقف ہوتی ہیں۔ اس نے تکلیف کی زیادتی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں مر جاؤں گی اماں، کچھ کریں خدا کے واسطے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جب رابعہ بیگم کو غصہ آ گیا، بس کر دو نایاب، جب ایک چیز نہیں ہو سکتی
تو اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ارے عرفان اتنا اچھا ہے، اپنا اتنا بڑا بزنس ہے، میں تو کہتی ہوں تم اس سے شادی کرو، وہاں راج کرو گی، راج، یقین کرو۔ اب رابعہ بیگم اپنے بانجے کی شان میں قصیدے سنا رہی تھی۔ عرفان ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا، خوبصورتی میں بیسل کے پیروں کی دھول برابر بھی نہیں تھا، مگر اتنا بھی برا نہیں تھا۔ خوبصورت تو تھا، لیکن نایاب اپنے دل کا کیا کرتی جو صرف باسل پر آ گیا تھا۔ اماں پلیز اب ایک بار باسل سے بات کریں، کیا پتہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے، اس نے بہت امید سے اپنی ماں سے کہا تھا۔ مگر رابعہ بیگم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بس کر دو نایاب، میں ایک بار کہہ چکی ہوں نا، تمہاری شادی باسل سے نہیں ہو سکتی، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، اور اب اپنے اس دل سے اس ناکام محبت کو نوچ کر نکال پھینکو۔ تمہاری شادی صرف عرفان سے ہوگی، اور میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں۔ اماں نے اتنے صاف اور سیدھے طریقے سے نایاب کا دل ٹکڑوں میں توڑا تھا کہ نایاب اپنی ماں کے سنگ دلی دیکھ کر رہ گئی۔ سچی کہتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارا دل پہلے توڑتے ہیں، باہر والے تو بہت بعد میں توڑتے ہیں۔ نایاب نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ باسل کو محبت کو اپنے دل سے نوچ کر پھینکے۔ وہ جانتی تھی کہ باسل کسی اور سے محبت کرتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب باسل اس کی قسمت میں نہیں۔ اس نے دل سے عرفان سے شادی کے لیے رضامندی دی تھی، حالانکہ اسے عرفان میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا، چونکہ وقاص کا رشتہ بھی خالہ کی طرف طے تھا، اس لیے دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ وہ مائیوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا، لیکن اندر جو دل تھا وہ ویران اور بنجر ہو کے رہ گیا تھا۔ خان ہاؤس کے گارڈن میں ہی وہ دونوں بہن بھائی سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وقاص شہر کا ایک جانا مانا بزنس مین تھا، وہ لوگ شہر کے امیر اور رئیسہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کی ایک نظر اوپر اٹھی، سامنے سے ہی باسل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وقاص نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کسی مہمان سے کوئی بات کرنے گیا تھا، جو وہ دھیرے سے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ نایاب کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئی، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر دھیرے سے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اتنا کہتے ہوئے وہ مسکرا دیا، اور نایاب، اس کے دل کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ کر پائی۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور گالوں پر بہہ نکلے۔ خوبصورتی میں نایاب بھی کسی سے کم نہ تھی، اس کی گہری بھوری آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت، اس کا سفید دھوتیا چہرہ۔ مگر کہتے ہیں نا، کبھی کبھی قسمت خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور رات آخری رات تھی جب اس نے آخری بار باسل کو دیکھا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی عرفان کی دلہن بنے اور اس گھر سے چلی گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی جہنم شروع ہو گئی ہے۔ وہ دلہن بنی اس وقت عرفان کے کمرے میں بیٹھی تھی، دل ہر قسم کے احساس سے آری تھا۔ جب من پسند شخص ہی نہ ملے تو پھر جو مرضی مل جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ رات کے 10 بج گئے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عرفان اندر داخل ہوا۔ وہ چہرہ جھکائے ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے وہ سامنے آ کر بیٹھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آخر ہے کیا تم میں جو میری ماں تجھے بہو بنانے کے لیے مری جا رہی تھی؟ اچانک ہی نایاب کا چہرہ دبوچے اتنی سختی سے کہا کہ نایاب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عرفان کی انگلیاں اسے اپنے چہرے کے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہوئی، اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ایک بات تمہیں آج میں بتا رہا ہوں، کان کھول کر سن لو، نہ ہی میں کبھی تمہیں انٹرسٹڈ تھا اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انفیکٹ میں تو کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں، میری ماں کو تو تم جیسی خاندانی بہو چاہیے تھی، اس لیے تمہیں بیاہ کر میرے سر پر مسلط کر دیا۔ اور میرا باپ، وہ تو مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، اس لیے تم زبردستی میری زندگی میں مسلط کی گئی ہو۔ کبھی بھی مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ وہ اچانک غصے میں آیا اور نایاب کو محسوس ہوا کہ وہ شراب پی کر آیا، اس کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی تھی۔ نایاب نے بے ساختہ عرفان کا ہاتھ اپنے گال سے دور کرنا چاہا۔ مجھے درد ہو رہی ہے عرفان، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ عرفان کا ہاتھ دور کرنے کے چکر میں اس کا ہاتھ عرفان کے کندھے پر گیا۔ عرفان کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں اس نے عرفان کو مزید غصہ دلا دیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرا ہاتھ چٹکو گی؟
اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور نایاب کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ اس کا ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ نایاب کو اپنے گال آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، تھوڑا سا خون رسنے لگا۔ اب جب میری زندگی میں مسلط ہو ہی گئی ہو تو تم سے اپنا حق بھی وصول کروں گا۔ وہ سختی سے کراتے اگلے ہی پل اس کا چہرہ دبوچے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو بے دردی سے کچلنے کے بعد اسے تکلیف دینے لگا۔ اس کے گلے کو جگہ جگہ سے تکلیف دیتا وہ نایاب کی سسکیاں نکال گیا۔ نایاب نے خود سے خطور دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا اس قدر اذیت سے اس کے وجود پر چھایا تھا کہ نایاب کو خود سے ہی نفرت ہو گئی۔ اپنی ساری وحشت اس کے اندر انڈیل چکا تھا۔ ساری رات اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی، مگر دوسری طرف فرق کسے پڑ رہا تھا؟ یہ رات ہمیشہ کے لیے نایاب کی زندگیوں میں سیاہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، بس اسے سزا دے دی گئی تھی۔ اگلے دن جب ولیمہ ہوا تو اس نے سختی سے نایاب کو ہدایت دی تھی کہ اگر تم نے میرے سلوک کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو یہاں تک کہ میرے گھر والوں کے بھی، تو میں تمہارا کیا حل کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا گلا دباتے ہوئے اتنی سختی سے دہاڑا تھا کہ نایاب ساری کام کر رہ گئی۔ میری بیوی ہونا تو ایک بات یاد رکھنا، میاں بیوی کی پرسنل کوئی بھی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ اسے جتانا نہیں بھولا تھا اور نایاب مرتی کیا نہ کرتی، بس خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ مگر عرفان کی بہت نے صاف نایاب کے چہرے پر سوزش دیکھ لی تھی۔ پھر کیا، نایاب کی ممانی نے کافی غصے سے عرفان کو ڈانٹا۔ تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف انسان، اگر اس کے گھر والوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو شکر تھا کہ ولیمے کے میک اپ میں اس کے تھپڑ کا نشان عرفان کی بہن نے کور کر دیا، ورنہ وہ جانتے نہیں تھے کہ خان خاندان کے بیٹے کتنے غصے والے ہیں۔ ولیمے کے فنکشن میں نایاب خاموش تھی۔ اس کی یہ خاموشی بس قدرتی شرمندگی اور جھجک سمجھی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس کرب اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ جب رابعہ بیگم اور سلیم صاحب نے کہا کہ نایاب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو عرفان نے صاف منع کر دیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہیں وہ بتا نہ دے کہ وہ غصے میں اسے تھپڑ مار چکا ہے۔ رابعہ بیگم نے اصرار نہیں کیا مگر سلیم صاحب نے اصرار کیا تھا۔ بیٹا، یہ تو رسم ہے، لیکن عرفان اور اس کے ماں باپ کے اصرار پر وہ ہار گئے، اس لیے نایاب کو واپس اپنے ساتھ خان ہاؤس نہیں لے کر جا سکے۔ اور یوں اس طرح نایاب کی زندگی مزید اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ تقریباً ہر روز ہی اس شخص کی مار کھاتی مگر خاموشی سے سر جھکا دیتی، کیونکہ رابعہ بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہے۔ وہ اس کا موبائل فون بھی چھین چکا تھا۔ اگر اسے رابعہ بیگم سے بات کرنی ہوتی تو اسے عرفان کی موجودگی میں ہی بات کرنی پڑتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عرفان کی حرکات رابعہ بیگم کو یا کسی دوسرے کو بتائے، اور یوں اسے اس شخص کے ساتھ رہتے وقت گزرنے لگا، اور گزرتے وقت میں نایاب مزید مرجھا گئی تھی۔ اس کے اندر زندگی جینے کی رمق بھی ختم ہو گئی تھی۔ دوسری جانب اگر باسل کی بات کی جائے تو باسل کے گھر والوں نے رامین کے گھر سے بات کی تھی۔ رامین کے والد رشتہ دینے کے لیے مان گئے تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ صرف نکاح کر سکتے ہیں، انہیں رامین کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ باسل نے تو بہت منع کیا کہ اسے کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے اور رامین کو ایسے ہی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور محبت میں انسان ہر چیز قربان کر دیتا ہے، مگر رامین کے والد کا کہنا تھا کہ بس کچھ وقت دے دیں، وہ اپنی بیٹی کو اس طرح خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے۔ یوں ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دن بھی نایاب آئی تھی۔ عرفان کے ساتھ صرف وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آئی تھی۔ وہیں ایک کونے میں کھڑی وہ ان دونوں کے نکاح کو ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر آج دل میں کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بس دل سے ان دونوں کی خوشی کے لیے دعا نکلی تھی۔ ایک وقت میں باسف اس کی خواہش ہوا کرتا تھا، مگر وہاں آج تک اس کے لو شعور میں بھی نہیں تھا۔ جس دن وہ عرفان کی بیوی بنی تھی، اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی باسل کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ باسل خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جس لڑکی سے وہ دیوانوں کی آخری حد تک ٹوٹ کر محبت کی آخری اس کی بیوی بن گئی تھی اور ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی جوڑی سلامت رہے۔
دعا دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا، جو باسل نے تو نہیں لیکن رامین نے ضرور محسوس کیا تھا۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ عرفان اسے فوراً اپنے ساتھ واپس گھر لے گیا۔ رابعہ بیگم نے تو کہا کہ کچھ دیر رک جاؤ، مگر عرفان نے کام کا بہانہ بنا دیا کہ وہ پھر کبھی آئیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں نکل آئے، اور 1 منٹ کے لیے بھی نیاب کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر نیاب کی زبان نے سچ اگل دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ ویسے بھی اس نے اپنی جھوٹی امیج بنا کر رکھی تھی۔ کبھی کبھی والدین کے فیصلے اولاد پر بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح نیاب پر بھی اپنی ماں کا فیصلہ بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ اس کی ماں تو بہت پرسکون تھی، مگر وہ ہر روز اس چیز کی سزا کاٹتی تھی۔ کچھ مہینے مزید گزر گئے۔ وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب وقاص کا فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو ممانی کا فون تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نیاب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، اس لیے اسے لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ یہ سنتا ہوا وقاص بھی جلدی سے ہسپتال کی جانب بھاگا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی فضا بھی تھی۔ رابعہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ سارے لوگ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے مسکراتے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی نازک سی بچی عرفان کی ماں کے ہاتھ میں تھمائی، اور عرفان کی ماں کی آنکھوں میں ناگواری آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، عرفان نے آگے بڑھتے جلدی سے بچی کو پکڑا۔ ارے واہ، دیکھیے اماں، ماموں بن گیا میں۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ سفید روئی میں لپٹی ہوئی بچی اتنی نازک تھی جتنی شاید ایک وقت میں نیاب بھی ہوا کرتی تھی۔ فضا اور رابعہ بیگم اس وقت نیاب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور نیاب کا چہرہ مرجھایا سا تھا۔ فضا نے نوٹ کیا تھا کہ ممانی اور عرفان کے گھر والوں کا رویہ نیاب کے ساتھ بہت اکھڑا سا تھا۔ کیا ان لوگوں کو بیٹی ہونے کی خوشی نہیں تھی، یا پھر وہ لوگ بیٹا چاہتے تھے؟ کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ اسے اس بارے میں وقاص سے بات کرنی تھی۔ رابعہ بیگم چاہتی تھی نیاب کو اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن ممانی نے صاف منع کر دیا۔ ہرگز نہیں، میری بہو کہیں نہیں جائے گی۔ ان کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا جو رابعہ بیگم کو تو نہیں لیکن فضا محسوس کر گئی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر آئے۔ فضا گھر میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ جب وقاص کمرے میں داخل ہوا، کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے آرے رنگ دیکھ رہا تھا اور اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں کیوں وقاص، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مانی کو بیٹی کی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کس طرح عجیب سے لہجے سے بات کر رہی تھی نیاب سے۔ کوئی بھی خوش نہیں ہوا، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی پریشانی سے اپنی ٹینشن کا اظہار کر رہی تھی کہ وقاص آسودگی سے مسکرایا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بار تسلی کے لیے عرفان سے بات کروں گا۔ اس نے فضا کو پرسکون کر دیا تھا، مگر خود اس کے اندر ہی اندر یہ بات کھٹکتی رہی تھی، لیکن عرفان سے بات نہیں کر پایا کیونکہ درمیان میں ہی باسل کی شادی ہونا تاب آئی تھی، اور پھر وہ لوگ باسل کی شادی میں مصروف ہو گئے۔ اگر باسل رامین سے محبت کرتا تھا تو رامین بھی باسل سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی میں نیاب اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی، اس لیے کسی نے بھی کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ مزید 1 سال گزر گیا، اور اس 1 سال میں نیاب اپنے گھر میں کیسی تھی کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، اور اگر وہ لوگ جانتے کی کوشش بھی کرتے تو عرفان نیاب کے ہر غم پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ وہ اپنے میکے سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت کم وہ خانہ آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو صرف کچھ گھنٹوں کے لیے، اور فوراً واپس چلی جاتی۔ باسل بھی اب باپ بننے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ جو دن قریب آ رہے تھے وہ رامین کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ رامین کا بہت خیال کرتا تھا۔ بس بھی کر دے باسل، میں کون سا دنیا کی انوکھی عورت ہوں۔ وہ باسل کو اپنے لیے اتنی فکر کرتے دیکھ ایک ہی بات کہتی تھی، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص عورت ہو، کیونکہ تم میری بیوی ہو رامین۔ وہ بس محبت سے اس کے ماتھے کو چھوتا ایک ہی بات کہتا تھا۔ رامین اس کی اس قدر محبت میں دن بدن مزید حسین ہوتی جا رہی تھی۔ بے شک اگر مرد محبت کرنے والا اور عورت کا خیال رکھنے والا ہو تو عورت کا حسن نکھرنے لگتا ہے، لیکن اگر وہی مرد عورت کو تکلیف دینے والا ہو تو پھر عورت اندر سے مرنے لگتی ہے۔ آج وقاص اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں
عمیر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ وہ دونوں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ میٹنگ ڈن کرنے کے بعد کلائنٹس اٹھے اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے۔ اچانک عمیر کی نظر سامنے ایک ٹیبل پر گئی اور اگلے ہی پل عمیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس سے پہلے اپنی نگاہیں موڑتا عمیر بدقسمت سے وقاص کی نگاہ اس ٹیبل تک گئی۔ وہ عرفان ہی ہے نا؟ اس نے ترتیب جاننے کے لیے عمیر سے پوچھا۔ جی بھائی، عمیر نے کچھ پریشانی سے کہا۔ یہ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ وہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عرفان کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ عرفان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں بہت قریب بیٹھے تھے اور باتیں بھی اس طرح کی کر رہے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا ان میں دوستی سے زیادہ کچھ خاص ہے۔ اس سے پہلے وقاص اٹھتا اور اس کی جانب بڑھتا، عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جا بھائی، اس طرح ہم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے۔ پہلے ہمیں پتہ کرنا ہوگا لڑکی کون ہے۔ اس طرح نایاب کی زندگی کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم بیٹی والے ہیں، اس بات کی تفتیش کر لینی چاہیے۔ عمیر نے ایک بونگی سی دلیل دی تھی، مگر وقاص اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ عمیر کے رکنے پر وقاص رک تو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے اور مجھے 2 دن میں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے، سختی سے کہتے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا عرفان نایاب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ نایاب اپنے گھر میں خوش تو تھی، ایک پل کے لیے نیا آنکھوں کے سامنے نایاب کا چہرہ ہے۔ وہ شادی کے بعد بہت بدل گئی تھی، خاموش رہتی تھی، اور آج وقاص کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے چیز محسوس کیوں نہیں کی۔ اپنی شادی اپنے گھر بار میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ عمیر اپنے کام میں لگ گیا تھا، لیکن وقاص بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ان گزرے 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے وقاص کو بھی ایک بیٹا دیا تھا، مگر اب اسے نایاب کی بہت فکر تھی۔ 2 دن مزید گزرے تھے جب عمیر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں موجود تھے۔ میں نے پتہ کر لیا بھائی، اس لڑکی کا نام نمشا ہے۔ وہ اور عرفان بھائی کافی سالوں سے ایک ساتھ پڑھتے رہے، اور 1 مہینے پہلے بات کرتے کرتے عمیر کے لبوں کو قفل لگ گیا۔ وقاص کو بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کیا 1 مہینے پہلے عمیر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ 1 مہینے پہلے عرفان بھائی اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو وقاص کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ عرفان میری بہن پر سوتن لے آیا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن پر سوتن۔ وہ خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کی لاڈو اور نازو سے پلی بہن۔ وہ اگلے ہی پل جھٹکے سے اٹھا اور لائبریری سے نکلتے والا تھا جب عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ مجھے ابھی نایاب سے ملا ہے، نہ جانے وہ ہماری بہن کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے فضا ٹھیک تھی، وہ لوگ نایاب سے صحیح سلوک نہیں کرتے ہیں۔ وقاص پریشان سا ہوتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ عمیر بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ ان کی گاڑی عرفان کے بنگلے کے باہر رکی۔ وہ آج پہلی بار بنا بتائے مامانی کے گھر آئے تھے۔ ماموں شاید کام پر گئے تھے۔ عرفان تو پہلے ہی گھر پر نہیں تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی مامانی کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی پر غصہ اتار رہی ہیں۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج میں رک گئے اور اب دونوں مامانی کو بولتے ہوئے سن رہے تھے، اور مامانی کے الفاظ سنتے ان دونوں بھائیوں کے رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ یقیناً وہ سارے الفاظ نایاب کو ہی کہہ رہی تھی۔ نایاب جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کے کانوں میں بھی ساری آوازیں واضح ہو گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے عرفان کو گئے ہوئے، شوہر گھر سے گیا ہے، مگر نہیں، تمہیں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ شوہر کے بارے میں کچھ سوچ لو۔ ارے ایک بیٹی کیا پیدا کر کے دے دی، ہمارے گلے کا عذاب بن گئی۔ تمہیں چاہیے تھا عرفان کو ایک بیٹا دیتی، اسے وارث دیتی، لیکن نہیں، خود اپنی طرح ایک بدتمیز بیٹی پیدا کر کے ہمارے سروں پر بٹھا دی، جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کیے رکھتی ہے۔ کچن کے دروازے کے ساتھ لگی وہ 2 سالہ بچی سہمی ہوئی تھی، نگاہوں سے وہ آوازیں سن رہی تھی۔ بس تمہیں بتا رہی ہوں، اگر اب تم نے میرے بیٹے کو وارث نہیں دیا تو تمہارے منہ پر طلاق کے 3 بول بلوا کر تمہیں اس گھر سے دفع کر دوں گی۔ ارے میں نے تو یہ سوچا تھا چلو اپنے گھر کی بچی ہے، ہمیں وارث دے گی، لیکن نہیں، تمہارے اس گھر میں آتے ہی منحوسیت کے سائے ہمارے سروں پر منڈرانے لگے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں،
تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ ارے بیٹا پیدا کرنا تو تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں، دیکھنا تو صرف بیٹیوں کی ماں ہی بن سکتی ہو۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹے پیدا نہیں کرتی۔ ممانی اور بھی غصے سے کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی، اور وہ کچن میں کھڑی نم آنکھوں کے ساتھ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ چکر آ رہے تھے، اس کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھے۔ جلدی سے کھانا بناؤ، سارے کام تمہیں ہی کرنے ہیں، ہم کیوں بہو کے ہوتے ہوئے ملازموں کی فوج رکھے؟ وقاص وہیں دروازے پہ کھڑا ممانی کی ساری بکواس سن رہا تھا، جب اتنے میں چھوٹی سی محمل کی آواز آئی، ماما بھوک لگی ہے۔ وہ مشکل ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بول سکی تھی۔ اس سے پہلے نایاب کچھ کہتی، عرفان کی بہن نے غصے سے اسے گھوڑا، اور بچی ایک دم سہب کر نایاب کی جانب بھاگی تھی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو نایاب کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسلے تھے۔ یہ ذلت یا رسوائی تو اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ممانی شاید اب گالیاں بک رہی تھی، اس سے زیادہ مزید بکواس سننے کی وقاص میں ہمت نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ممانی اس کی دہاڑ سے سارا لاؤنج ہل اٹھا تھا، یہاں تک کہ کچن میں کام کرتی نایاب کے ہاتھ بھی کام کے۔ ارے وقاص، تم کب آئے؟ ممانی جلدی سے بوکلائی ہوئی بولی، بس میرے سامنے زیادہ ناگن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا بکواس کی ہے میں سب سن چکا ہوں۔ اتنا زہر بڑھا ہے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں میری بہن کے خلاف؟ نایاب کہاں ہو؟ وہ غصے سے گرجتے ہوئے نایاب کو آوازیں دینے لگا۔ وہ جو کچن میں تھی بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ بھائی کانپتے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکی۔ عمیر اور وقاص دونوں کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی جانب اٹھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے وقاص کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ اس کے چہرے پر صاف زخم کے نشان تھے، جیسے اسے مارا گیا ہو۔ چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اس کا وجود اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے نہ جانے کب سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا ہو۔ اس سے پہلے وقاص اس کی جانب بڑھتا، وہ چکرا کر زمین پوس ہوئی تھی، اور وقاص فوراً اس کی جانب بھاگا تھا۔ نایاب کیا ہوا ہے؟ پریشان سا ہوتا اس کا گال دھپدھپایا، مگر وہ خوش ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ عمیر نے ایک نظر محمل کو دیکھا جو سہمتی ہوئی مزید دروازے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ عمیر کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ جلدی سے نایاب کی چھوٹی سی بیٹی تک گیا اور اسے اٹھا لیا، اور جلدی سے اپنی آغوش میں لکھتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اسے کمزوری سے چکر آ گئے ہوں گے۔ ممانی جلدی سے میٹھی چوری بنتے ہوئے بولی، بس خبردار اگر آپ نے میری بہن کو ہاتھ لگایا۔ وقاص دہاڑا تھا، آپ کی ساری بکواس جو آپ نے کی ہے میں سن چکا ہوں۔ میری بہن کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں بعد میں لوں گا۔ وہ جلدی سے نایاب کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے بھاگا تھا۔ عمیر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہاسپٹل پہنچا۔ اگلے ہی پل ڈاکٹر چلاتا راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ 10 منٹ تک نایاب کو ICU میں لے جا چکا تھا، کیونکہ اس کا سارا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا، اور باہر وہ پریشان سا ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عمیر بھی محمل کو اٹھائے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ محمل کے ہاتھ میں ایک شوبر تھا جس میں جوس اور لیز کے ساتھ بسکٹ تھے جو اسے عمیر نے لے کر دیے تھے۔ یقیناً وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے بچی کب سے بھوک سے بلک رہی تھی، اور ان لوگوں کو اپنی بچی پر رحم نہیں آیا، نہ جانے وہ نایاب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وقاص کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہو رہا تھا، کیونکہ محمل نے عمیر اور وقاص کو بہت کم دیکھا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں سے اتنی اٹیچ نہیں تھی۔ عمیر نے دیکھا وہ جوس کھولنے کی کوشش تو کر رہی تھی، تو اس نے آہستہ سے محمل کے ہاتھوں سے جوس پکڑتے ہوئے اس میں اسٹرا ڈالا۔ اب وہ اسٹرا محمل کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ وقاص پریشان سا بیٹھا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ وقاص جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ بےتابی سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ الفاظ تھے پگھلا ہوا سیچھا جو وقاص کے کانوں میں اترا۔ تو کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ اسے اس بارے میں پتہ کیوں نہیں تھا؟ مجھے لگتا ہے انہیں کسی قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ الفاظ ایک بار پھر شیشے کی طرح وقاص کے کانوں میں اترے تھے۔ زہر؟ ان کی ساری باڈی میں پھیل چکا تھا، شاید وہ خود بھی اس زہر سے بے خبر تھی۔ ان کے بچے کو مار دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے وہ بچہ ختم ہو گیا، اور اس کا زہر سارے وجود میں پھیل گیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگ وقت رہتے انہیں ہسپتال لے آئے، اگر کچھ گھنٹے
مزید گزرتے تو شاید ان کی موت بھی ہو سکتی تھی، اور مجھے لگتا ہے ان کا 2-3 بار ابارشن بھی کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ آج وقاص کے سر پر آسمان پھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا اس کے بعد وقاص زمین میں اندر تک دھنس گیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں بعد جا کر نیاب کی حالت میں سدھار آیا تھا۔ نیاب ہوش میں آئی تھی۔ رابعہ بیگم پریشان تھی، اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو جب ماں کو دیکھا تو ماں شرمندگی نگاہیں جھکا کے تھی۔ مجھے معاف کر دو، یہ میں نے کیا کر دیا نیاب؟ ساری سچائی جان لینے کے بعد رابعہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ عرفان اسے مارتا پیٹتا تھا، اور پھر لوگوں نے 2 بار نیاب کا ابارشن کروایا۔ صرف یہ جان لینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ میں یہ شو ہوا تھا کہ بیٹی ہے۔ انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ وہ پہلے ہی ایک بیٹی کے بعد نیاب سے مزید اکھرے رہنے لگے تھے۔ ممانی اور عرفان کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، اور اس بار جب ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی ہوگی تو نیاب نے اس بار ابارشن کروانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہہ دیا وہ مزید گناہ نہیں کرے گی، اس لیے ممانی نے اس کے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا تاکہ بچہ ختم ہو جائے۔ وہ لوگ کس قدر گھٹیا تھے یہ وقاص کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں عرفان کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے سلاخوں کے پیچھے کرواؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طلاق دلواؤں گا، تم مزید وہاں نہیں رہو گی۔ وقاص نے سختی سے فیصلہ سنایا۔ نیاب نے کچھ نہیں کہا، اس کے اندر ہر احساس مر گیا تھا۔ محمل کہاں ہے؟ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ عمیر کے ساتھ ہے۔ عمیر اسے کچھ دیر کے لیے باہر گھمانے لے کر گیا ہے۔ بچی ہے، ہسپتال میں اس کا دل گھبرا گیا تھا، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے ماں سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہونے کے بعد ان کے ساتھ خانہ ہاؤس آ گئی تھی۔ ممانی اور ماموں نے کافی کوشش کی کہ وقاص کا دل صاف کر سکے، مگر وقاص اپنی بہن کی حالت دیکھ لینے کے بعد عرفان کے ساتھ ہر حد گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے پولیس کے حوالے بھی کر چکا تھا، اور عرفان کی سزا سخت ہونے والی تھی۔ آج نیاب کو خانہ ہاؤس آئے دوسرا دن تھا جب اچانک رامین کی طبیعت خراب ہوئی۔ باسل رامین کو ہاسپٹل لے گیا، اور اب وہ باہر بے چینی سے ٹہلتا، رامین اور بچے کی حفاظت کی دعائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلے۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کمبل میں لپٹا ہوا وجود باسل کی جانب بڑھایا۔ اور میری بیوی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ ایک بار مل لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ جلدی سے بچے کو نور بانو بیگم کے حوالے کرتا وہ اندر بھاگا تھا۔ اندر پہنچا تو رامین نیم بے ہوشی میں تھی۔ سارا وجود تکلیف کا شکار تھا۔ باسل کی روح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے خود موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ باسل کے پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر لب رکھ دے۔ اس کے لمس سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ باسل محبت سے پکارا۔ باسل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی۔ ابھی کچھ مت کو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم تینوں گھر چلیں گے، ہمارا بیٹا ساتھ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، مگر رامین کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ شاید وہ مزید زندگی نہ جی سکے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ باسل، ہمارے بیٹے کا خیال رکھیے گا، اور مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف آئی تھی۔ باسل اس کی طرف جھکا۔ ایسے مت کو میری جان۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نیاب بہت اچھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے ہمارے نکاح پر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ وعدہ کریں کہ آپ نیاب سے شادی کر لیں گے۔ رامین کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو باسل کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو رامین؟ وہ غصے سے گرجا تھا۔ رامین مسکرائی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں باسل۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں تم سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مگر شاید جدائی باسل کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں اتر گئی، اور باسل کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا روتا بلکتا بچہ تنہا رہ گیا۔ باسل کی محبت کی داستان پورے ہونے کے بعد ادھوری ہو گئی تھی۔ خان ہاؤس پر قیامت کا سما تھا۔ باسل کا برا حال تھا،
कोई होश नहीं था। वो कमरा बंद किए बैठा था और हर चीज़ तोड़ फोड़ रहा था। उसने रमीन को शायद किसी पागलों की हद तक चाहा था और अब रमीन की मौत उसे तकलीफ देती जा रही थी। रमीन की मौत को 4 दिन हो गए थे। उस वक़्त उसकी कब्र के पास बैठा था, उसकी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रहा था। तुम तो कहती थी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम धोखेबाज निकली रमीन। तुम तो कहती थी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुम कैसे मुझे छोड़कर चली गई। गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी रमीन की मौत को दिन ही कितने हुए थे जब रमीन की खाला ने यह कह दिया कि भाई अब बच्चा बिन माँ के कैसे रहेगा। तो मैं तो कहती हूँ बच्चा इसकी खाला के हवाले कर दे। शायद वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि अब बासिल की शादी रमीन की छोटी बहन से हो जानी चाहिए। इस तरह बच्चे को सौतेली माँ के बजाय खाला मिल जाएगी। उनकी इस बात पर फिज़ा और नूर बानो ने गुस्से से उन्हें घूरा। अभी रमीन को वक्त ही कितना हुआ था, अब कितनी बातें कर रही हैं। फिज़ा की सख्ती से कही बात पर वो एकदम खामोश हो गई थी। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। वो सारी रात कमरे में ही बैठी रही थी। वहाँ से नायाब बैठी थी। फिज़ा मुसलसल छोटे से बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नायाब में नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि माँ का दूध चाहिए, लेकिन वो कहाँ से माँ का दूध लाते। दूसरा दूध उसके सेहत के लिए नुकसानदार था। नायाब ने लम्हों में एक फैसला किया। वो जल्दी से सोफे से उठी और फिज़ा के पास आते उसके हाथों से बच्चा पकड़ा और जल्दी में अपनी गोद में लेती उसे दूध पिलाने लगी। कमरे में बैठी सारी औरतें साकित रह गई, राबिया बेगम भी और नूर बानो भी, मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बच्चा दूध पीने के बाद सुकून में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करती। मैं तुम्हें इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ ये हक तुम्हारी माँ का था, लेकिन मेरी भी ममता तड़प रही है। वो बेबसी से बच्चे को अपने सीने से लगाती बोली थी। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजर ही जाता है। वक्त मज़ीद 1 साल आगे सरक गया था। नायाब के गमों में कुछ हद तक राहत आ गई थी। उसे अरफान से नजात मिल गई थी। आकाश ने उसे तलाक दिलवा दी थी। अब वो और महमल खान हाउस में ही रहते थे। उनके साथ वो अयान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। बासिल ने खुद को बस सिर्फ अयान और हॉस्पिटल की ज़ात में गुम कर लिया था। रमीन के जाने के बाद वो इस कदर संजीदा रहने लगा था जैसे कोई रोबोट हो। वो सिर्फ अयान से मोहब्बत से प्यार से बात करता था। घर वालों के साथ बैठना बहुत कम कर दिया था। सारे चाहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उसका गम हल्का हो जाए, मगर वो साफ कह चुका था कि रमीन के बाद कोई भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अक्सर ही वो हॉस्पिटल के कैंपस में चला जाता। इस तरह जो मेडिकल कैंपस लगते थे वो दूसरे शहरों में लगते थे, इसलिए वो महीनों हफ्तों घर से गायब रहता था। और उसके घर से गायब रहने के बाद नायाब अयान का ख्याल रखती थी। उसके लिए अयान उसका बेटा था। उस पूरे 1 साल में उसने अयान को अपना दूध पिलाया था। उसकी रज़ाई माँ बन गई थी। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि वो रमीन का बेटा था। उसके लिए तो उसका बेटा था। उसे रमीन से कोई हसद नहीं था। वो तो ये भी भूल गई थी कि वो कभी बासिल से मोहब्बत करती थी। हर चीज़ पर वक्त की धूल पड़ती जा रही थी। आज वो घर में दाखिल हुआ तो चेहरा आज भी वैसा ही था, बस दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी। इससे पहले वो लाउंज में अंदर जाता उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशान सा हुआ। आवाज़ पिछले गार्डन से आ रही थी। बासिल पिछले गार्डन में गया तो वहीं झूले पर 3 साला महमल बैठी रो रही थी। परेशान सा महमल तक आया। क्या हुआ है? उसके पास झूले पर बैठता बोला। महमल ने चेहरा उठाए बासिल को देखा। किसी ने कुछ कहा है? बासिल ने प्यार से पूछा। वो चाहकर भी अब बच्चों से गुस्से से बात नहीं कर सकता था, चाहे उसके अंदर जितना मर्जी संजीदा बना गया हो। मामा ने मारा, वो सू करती बोली। बासिल हैरान हुआ। नायाब ने? लेकिन नायाब ने क्यों मारा? वो महमल का गाल सुहला कर पूछ रहा था। बस मैंने यही पूछा कि फ़हद के पास वकास मामू है तो फिर मेरे बाबा का है। इस बात पर मामा ने थप्पड़ मार दिया। वो मासूमियत से बता रही थी, फिर एकदम लब भींच के रह गया। वो जान गया था कि नायाब को क्यों गुस्सा आया होगा। कोई बात नहीं मामू की जान, चलो हम अंदर चलते, मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर देता हूँ। आप आइंदा मामा से ये ना पूछना, ओके? महमल ने इस बात में सर हिलाया, मगर आज बासिल को एहसास हुआ था वो बच्ची एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो राबिया बेगम नायाब के पास बैठी हुई थी और नायाब की झोली में अयान था।
اب تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ لینا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں شادی کر لو نایاب۔ بس کر دے اماں، خدا کے واسطے، میری زندگی کا ایک حادثہ، ایک تجربہ کافی ہے۔ نایاب جھنجھلائی گئی۔ آخر کب تک اس طرح ہمارے در پر پڑی رہو گی؟ تمہاری شادی ایک دن تو ہونی ہی ہے نا۔ اگر تم کہو تو میں باسل سے بات کروں۔ ویسے تو ایان کو تم ماں کی طرح سنبھال ہی رہی ہو۔ ان کی بات سنتے باسل کے ساتھ ساتھ نایاب دونوں کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ بس کر دیں اماں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایان کا خیال رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس کی ماں صرف رامین ہے، وہ غصے سے کہتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اور باسل ایک دم سے جیسے پرسکون ہو گیا۔ اسے نایاب کا جواب اچھا لگا تھا، لیکن اب سلیم صاحب اور فرقان صاحب دونوں کو اپنے اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا جب وہ دونوں باسل کے سامنے اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھے۔ دیکھو باسل، ایان کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے نایاب اس کے لیے بہتر ہے۔ تم شادی کر لو۔ ویسے بھی نایاب اپنے گھر کی بچی ہے۔ کل کو جب ایان بڑا ہوگا تو تم سے پوچھے گا کہ اس کی ماں کہاں ہے، تو کیا کہو گے؟ سلیم صاحب کی بات سنتے باسل کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ میں کہہ دوں گا اس کی ماں مر گئی، لیکن اس کی ماں صرف رامین ہے۔ چاچو پلیز، آئندہ میری بیوی اور بچے کو صرف میری ذات تک وابستہ رہنے دیں۔ میں جانتا ہوں نایاب اس کا خیال رکھتی ہے، اس نے بالکل ماں کی طرح پالا ہے۔ میں نایاب کا شکر گزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نایاب سے شادی کر لوں۔ فرقان صاحب نے سلیم صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وقاص اب نایاب کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے۔ تم خود سوچو، اگر نایاب کی شادی ہوگی، اس گھر سے چلی گئی، تو ایان کا کیا ہوگا؟ اسے کون سنبھالے گا؟ ایان کہاں اب نایاب کے بنا رہتا ہے؟ تم اچھے سے سوچ لو، پھر سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ فرقان صاحب نے نرمی سے معاملہ ہینڈل کرنا چاہا۔ ایک بار صاف صاف کہہ چکا ہوں، مجھے نایاب سے شادی نہیں کرنی۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وقاص اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نایاب، میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، اور آخر کب تک تم اس طرح یہاں بیٹھی رہو گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہمارے لیے بوجھ ہو، لیکن شادی کر لو گی تو محمل کو ایک باغ مل جائے گا۔ وہ چھوٹی ہے، آج وہ تم سے پوچھ رہی ہے میرا باپ کہاں ہے۔ کل جب وہ بڑی ہوگی تم سے مزید سوال پوچھے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ اسے کیا جواب دو گی؟ اس لیے بہتر ہے میں سوچ لو، غور و فکر کرو۔ تمہارے لیے 2-3 رشتے آئے ہیں، اگر تم کہو تو میں بات چلاؤں، کیونکہ باسل تو صاف منع کر چکا ہے۔ بھائی کی بات سنتے نایاب آنسو بھیتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ان سب کی نیت غلط نہیں ہے۔ بھائی، آپ کو جہاں ٹھیک لگے میری شادی کروا دیں۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، وہ ہار گئی ہے، اس کی ممتا ہار گئی ہے۔ دل تو ویسے بھی مر گیا تھا، اب کیا فرق پڑتا تھا، اس کی شادی کس سے ہوتی؟ وقاص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس بار فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گا، میں تمہیں مزید کسی جہنم میں نہیں پھینکوں گا۔ اتنا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج اتوار تھا، مگر پھر بھی وہ ہسپتال گیا ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب جو گھر میں داخل ہوا تو اس نے حیرانی میں گھر میں دیکھا کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر نایاب اور محمل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وقاص ان سب کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ شاف ہے، میرے ساتھ بزنس کے معاملات سنبھالتے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں بس ایک اچھی اور نیک لڑکی چاہیے جو ان کے دونوں بچوں کو بالکل ماں کی طرح پیار کرے، اور جس طرح ہماری نایاب ایان سے پیار کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ واسل نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور ایک پل کے لیے اس نے نایاب کو دیکھا، اور اگلے ہی پل باسل کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ ان دونوں کی عمروں میں 15 سال کا فرق تھا۔ کیا وقاص پاگل ہو گیا تھا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ واسل آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا، ارے آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ واسل بیٹھ جاؤ۔ اصل میں شافع صاحب نایاب کے رشتے کے سلسلے میں آئے تھے، تو بس میں وہی بات کر رہا تھا۔ وقاص کی بات سنتے باسل کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے رامین کی آخری خواہش آئی تھی۔ اس نے ایک نظر نایاب کو دیکھا، کیا واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ پھر ایک نظر محمل کو دیکھا، کیا نایاب ایسے شخص کا ساتھ ڈیزرو کرتی تھی جو 40 سے زیادہ عمر کا ہو؟ دل نے کہا تھا نہیں، وہ اتنا سنگ دل نہیں تھا۔ اتنے میں 1.5 سالہ ایان صوفے سے اٹھا باسل کی جانب آ گیا تھا۔ بابا بابا،
उसकी टांगों से वो लिपट गया। बासिल ने अयान को पकड़ते नायाब के हाथों में थमाया। तुम दोनों माँ बेटा ज़रा कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। उसने बराह रास्त नायाब की आंखों में आंखें डाले कहा था। नायाब पहले तो उसके रवैये पे चौंकी थी, क्योंकि इसने पहली बार नायाब को अयान की माँ कहकर बुलाया था। वो हैरान होना तो बनता था। फिर अयान को पकड़ते वो कमरे में चले गई। बासिल ने पास बैठी महमल को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अब इन लोगों को दिख रहा था। सॉरी, लेकिन कोई शादी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं नायाब से निकाह करने वाला हूँ, सो आप लोग वापस जा सकते हैं। उसने जैसे उन सबके सरों पर बम फोड़ा था। वक्कास के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो मेहमानों के लाजवाब करता वापस भेज चुका था। कुछ देर बाद नायाब के सामने बैठा था। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। नायाब, तुम्हें कोई मसला, कोई इतराज़? और नायाब हैरान परेशान सी बासिल को दिख रही थी। लेकिन मैं कैसे? वो परेशान थी, क्योंकि इस 40-45 साल शख्स के सामने तुम जाकर बैठ सकती हो, उसके लिए रजामंदी दे सकती हो, तो फिर मुझ में क्या कमी है? उसकी आखिरी बात सुनते नायाब के दिल में कोई खंजर पेवस्त हुआ था। वो उसे कहना चाहती थी कि आप दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं, लेकिन वो कह नहीं पाई। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। वो खामोशी से इस बात में सर हिला गई थी और वक्कास का प्लान कामयाब हो गया था। 2 दिन बाद ही उन लोगों का सादगी से निकाह हो गया था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। देखो नायाब, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस रिश्ते को मज़ीद आगे निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ मैं। तुम समझ सकती हो ना? वो नायाब के पास बैठा उसे अपने अंदर की चलती कैफियत का बता रहा था। नायाब ने नफ़ी में सर हिलाया। अब बिल्कुल परेशान ना हो, आपने मुझे अपनी इज्जत बना लिया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहिए था मुझे। अब सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ आपके नाम पर ही रह सकती हूँ। वो नहीं जानती थी कि उसके सालों की पुरानी ख्वाहिश इस तरह भी पूरी हो सकती है, मगर आज वैसी खुशी नहीं हुई थी जैसी होनी चाहिए थी। वो धीरे से उसके मज़ीद करीब हुआ, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम बहुत अच्छी हो नायाब, लेकिन मैं रमीन से ज़्यादा किसी को नहीं चाह सकता, और मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने इसकी बहुत अच्छी माँ बनकर दिखाया, और यकीन जानो मैं महमल को कभी भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। नायाब मुस्कुराती थी। मैंने कभी भी आपको और रमीन की मोहब्बत के दरमियान नहीं आना चाहती। रमीन हमेशा से मेरे लिए काबिल इज्जत रही है, बस आपका साथ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। बासिल ज़िंदगी में पहली बार नायाब को खुशी नहीं लेकिन इत्मीनान ज़रूर हो गया था। और फिर बासिल ने ये साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा बाप है। वो महमल के सामने बैठा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। आज से मुझे मामू नहीं बाबा कहोगी। और वह हैरान हुई थी। क्या सच में आप मेरे बाबा बनेंगे? बासिल मुस्कुराया था। बिल्कुल, आज से मैं अयान और आप दोनों का बाबा हूँ। उसने बिल्कुल महमल को अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया था। सारे घर वाले पुरसुकून हो गए थे। वो नायाब के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। नायाब पर कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, ना कभी नायाब पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी। नायाब से ऊंचे लहजे में बात भी नहीं करता था। वो नायाब को हमेशा ऐसे ट्रीट करता जैसे वो बहुत नाजुक हो। जब उसने पहली बार नायाब के करीब होते उसे छुआ तो नायाब को लगा जैसे कोई इसे इज्जत के साथ मोहब्बत भी दे रहा हो। बासिल ने साबित कर दिया था कि वो बहुत अच्छा इंसान था। कुछ रमीन की ख्वाहिश और कुछ इसे भी एहसास हो गया था कि अयान को एक माँ तो पहले ही जा चुकी है। अयान से उसकी दूसरी माँ नहीं छीन सकता। अगर वाकई नायाब की शादी कहीं और हो जाती तो फिर अयान का क्या होता? वक्त मज़ीद आगे सरक गया तो इस वक्त हॉस्पिटल पे बेड पर लेटी थी। बासिल में हाथे से छोटे से शहजादे को पकड़ रखा था और नायाब की आंखों के सामने वो मंजर चलने लगा। जब ममानी ने कहा था, लगता है इसने तो बेटियां ही पैदा करके देनी है, ये मनहूस तो कभी बेटा पैदा करके नहीं दे सकती। किस कदर तनफ्फुर और नफरत से ममानी ने कहा था, और इसकी किस्मत में पैदा करना नहीं है, और आज खुदा ने उसे एक बेटे से नवाजा था। बासिल बहुत खुश था। उसके हाथ और पाँव किस कदर मोहब्बत से छू रहा था। इस गुजरे अरसे में बासिल को आज भी रमीन से वैसे ही मोहब्बत थी। बस उस मोहब्बत के साथ अब नायाब से भी मोहब्बत हो गई थी। नायाब ने अपनी मुखलिसी से बासिल का दिल जीत लिया था। बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में एक और खुशी शामिल करने के लिए। वो नायाब के माथे को अपने लबों से छूता बोला कि नायाब चीम सी गई। उसने गुनाह नहीं किया, ना मरियम की मोहब्बत को दिल से बाहर निकाल दिया था।
پھر خدا نے اسے اسی کا محرم بنا دیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل اور ایان دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس چھوٹے سے بچے سے پیار کر رہے تھے۔ باسل اور نیاب دونوں مسکرا دیے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے کیا بہتر رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ محبت انسان کو آزماتی ہے۔ خدا امتحان لیتا ہے اور جو اس میں کامیاب ہو جائے پھر اسے انعام بھی دیا جاتا ہے۔